अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट बार बार इसलिए करती हैं ताकि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ों में आवाम तक असल हक़ाइक़ तक पहुँच सकें और वक्त आप उसको देख सकें और मेरी रहनुमाई कर सकें। बेल आइकॉन इसलिए क्लिक करना ज़रूरी है जो नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाता है। 3-4 इशू हैं जो डिस्कस करने हैं और आज शिबली फराज साहब के हवाले से शेर था, वैसे दिल किया अच्छा है और मैंने कहा वो पढ़ ही क्यों ना ले जाए। यारो अगयार के हाथों में कमी नहीं थी फराज और हम देख रहे थे कि निशाना तो था। अब समझने की बात है, बहुत दूर की बात है। बहरहाल सबसे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनी या ऑयल माफिया जो पहली दफा काबू आने लगा है उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। हज कंपनियों के हवाले से एक बड़ी लंबी लड़ाई मैंने लड़ी, फिर बिजली के हवाले से बड़ी एक लंबी लड़ाई लड़ी, IPPs उसमें शामिल हैं, फिर शुगर माफिया, आटा के खिलाफ अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन ये एक मैं तारीफ करूंगा, इस किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, 10, 12, 15 साल की जो जदोजहद है इस गवर्नमेंट ने बहुत काम कर दी है। वो एक अलग बात है, ये रहे जी जिसमें नोटिस लेते हैं बहरान हो जाता है, वजह है कि पॉजिटिवली डीप रूट जा रहे हैं। और मैं तारीफ करूंगा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब की, बड़े इत्मीनान के साथ हियरिंग करते हैं और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैंने गुज़श्ता तारीख पर बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, नोटिस भी हो गया था कि इस सारे मामले का बहरान का हल है कि एक कमीशन तश्कील दिया जाए, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी, उसी तर्ज के ऊपर जिस तरह चीनी के हवाले से मामला और हालात और वाक़यात सारे सामने रखे। चीफ जस्टिस साहब ने खुद मौका दिया कि आप स्पीकर से बात करें और वहाँ अपोजिशन और दूसरे लोगों में बात हो कि अगर हो सकता है पॉसिबिलिटी। दूसरा लाहौर हाई कोर्ट खुद एक कमीशन तश्कील दी जाती, लेकिन मेरा ओपिनियन ज़रा मुख्तलिफ था। चूँकि ये मुख्तलिफ इदारों में एक्सपर्टी चाहिए, तो यहाँ वो बंदा जो डिपार्टमेंट में आ सकर और गवर्नमेंट के अहकामात पे, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इशू ना हो और एक लिमिटेड टाइम के अंदर आ जाए। आज अदालत के सामने मैं तारीफ़ करूँगा यहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब की भी। आज वो बाकायदा सेक्शन 3 ऑफ पाकिस्तान कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत ये कोई तकरीबन A से लेकर J तक TOR बनाकर लाए थे, दिखाने के लिए कि ये सारे हैं, और ये अदालत के सामने रखे। अदालत ने देखा, मुझसे स्पेसिफिकली पूछा, मैंने फिर अदालत को देकर बताया, मैं कहा जी मेरे 3 कंसर्न है, ये तो अपनी जगह है, कानून में बहुत सुकम है, रूल्स में बहुत सुकम है, ट्रिगरिंग इवेंट कोई नहीं है, और सबसे अहम जो है ना कि नाकस तेल खरीदा जाता है। यहाँ एक चीज़ 100 रुपये की है तो यहाँ वो एक्चुअली 90 रुपये की ली होती है, यहाँ 100 की बेची जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में है नहीं है मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंसी का। दूसरा है कि तेलों पेट्रोलियम के सौदे या परचेज जो है एक तकरीबन एक बार पहले होती है, तो वो जो कीमत वहाँ से पाकिस्तान पहुँचने में कीमत आज की लगाते हैं तो आज तो महंगी हो चुकी होती है। तो ऐसा निज़ाम तो मैकेनिज्म तय करना है कानून साजी के हवाले से भी और इन हवालों से भी। अदालत ने TORs में अमेंडमेंट्स के हवाले से एक सजेशन मांगी और मैंने अटॉर्नी जनरल साहब को, उनके दफ्तर को सजेशंस दे दी कि TORs में। फिर अदालत ने कमीशन के सरबराह के हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब का कहना था कि DG पेट्रोलियम जो गुज़श्ता साहब जिनका अच्छा करैक्टर है वो सामने आए, FIA, फिर मैंने SCCP का कहा, मैंने कंपटीशन कमीशन का भी कहा, तो इन नामों के ऊपर भी सजेशंस डिस्कस हुई हैं। और आइंदा तारीख तक जो तकरीबन 14 तारीख बनेगी अगले जुमेरात की, जो दोबारा समाअत होनी है लाहौर हाई कोर्ट, उस दिन ये सारी चीज़ें। ओगरा के किरदार के हवाले से बड़ा मशकूक रहा, ओगरा ने कुछ नहीं किया, 4 करोड़ का जुर्माना किया, हालांकि रूल 69 के तहत हर रोज़ का 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता था, तो वो सामने है, कोई तहकीक नहीं है। ओगरा को रेगुलेटरी इदारा बनाया तो है, लेकिन ओगरा अपने फ़राइज़ अंजाम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। ये सारी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं।
آج بھی عدالت نے پھر موقع دیا ہے کہ وہ جواب فائل کرے. ریٹرن سٹیٹمنٹ ایڈمٹ ہو چکی ہے. ریٹرن سٹیٹمنٹ کی حد تک جو جواب دینا ہے وہ ریکارڈ پر لے کر آئیں. میں جو سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو بحران پیدا ہو رہے ہیں ان وجہ سے مافیاز کو ہاتھ ڈل رہا ہے نا. تو پیٹرولیم کے مافیاز کو ہاتھ رکھ رہا ہے. جس طرح انہوں نے تیل پیٹرول سستا ہوا, ڈیزل سستا ہوا, اس کا فائدہ عوام تک نہیں لینا چاہیے. فائدہ لینے والے وہ چند لوگ ہیں جو یا گاڈ فادر یا سیزنل مافیا کی, جن کو سیاستدانوں نے پالا ہے معذرت کے ساتھ. وہ چاہے چینی میں دیکھ لیں, آٹے میں دیکھ لیں, بجلی میں دیکھ لیں, پیٹرول میں دیکھ لیں, کہیں نہ کہیں یہ فٹ آن ہوتے ہیں اور چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی. دوسرا, جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے نوٹسز میں بالآخر جو میری اطلاع ہے, جو جرنلسٹ اسلام آباد میں ان سے بات ہوئی, ان کی میسج جو ہیں وہ پیش ہو گئی اور 3-4 ایشوز ہیں جو کہ حاصل حقائق نہیں پتہ ہے, جو انہوں نے بتائے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی تفصیلات رکھی جو کراچی میں پراپرٹیز ہیں, پھر امریکن سکول سے جو پیسہ کماتے نہیں ہیں, انکم آتا ہے, اس کی تفصیلات سامنے رکھی ہیں. تیسرا, جو باپ والدہ والد صاحب نے ان کے زرعی زمین دی ہے اور یہ کوشش کی ایکسپلین کرنے کی. لیکن بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ انکم ٹیکس کی ریٹرنز میں ڈیکلریشن, جو سوال میں پہلے کہہ چکا ہوں, وہ ڈکلیئر ہیں یا نہیں ہے. 2003-4 میں, 2011-12, 12-13 میں, ان سالوں میں یہ پراپرٹیز خریدی گئی ہیں. امریکن سکول کی انکم میں تو اس کا سیسی ہے, لیکن دوسری طرف انہوں نے ڈیناؤنس کر دی ہے پاکستانی نیشنلٹی اور وہ نان ریزیڈنٹ کہتی ہیں. تو پھر پاکستان میں جائیدادیں ہیں, ایگریکلچر انکم کے حوالے سے وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس دیا ہے, ٹوٹل انکم میں ڈکلیئر کیا ہے, کیا ریٹرنز دی ہوئی ہیں. تو وہ ساری پچھلے ویلاگس میں ایکسپلین کر چکا ہوں. بہرحال قانون کے سامنے اس طرح جھکنا چاہیے. وہ ایک عام آدمی کی اتنا ضروری ہے. دوسرا, جیسا کہ چاہے جج کیوں نہ ہو. تیسرا, جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کا ہنگامی اجلاس باقاعدہ منعقد ہوا اور یہ پاکستان بار کونسلز کے ہمارے پریزیڈنٹ یا وائس چیئرمین نے ایک اسٹیٹمنٹ بنا کے دی اور یہ شاید کہا گیا کہ پاکستان بار کونسل کی یا ان کی ساری اسٹیٹمنٹ ہے, وہ ان کا اپنا ایک اوپینین ہے. بار کونسلز یا پورے وکلا جو پاکستان احتساب لازمی چاہتے ہیں اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے اس پر عمل درآمد ہونا ہے. اور سپریم کورٹ کے اگر کوئی پرابلم ہوگی تو سپریم کورٹ کے سامنے لائیں گے. ایک تو کہا ہے کہ کسی کا چیئرمین اپوائنٹ کرنا یا نہ کرنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, قانون کے مطابق کام ہونے چاہیے اور یہی دیکھنا ہے ہمیں. تیسرا جو ساتھ اہم ایشو جو رکھنا ہے ساتھ, اسی کے ساتھ جو ریزولوشن پاس کی گئی ہے کہ ایف بی آر اپنا کام بغیر کسی پریشر کے, چاہے وہ سیاسی ہے, گورنمنٹ کا ہے یا ہماری بار کونسل یا بار ایسوسیشن کے وائس چیئرمین یا پریزیڈنٹ نے کہا ہے, اس پر بالکل اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے. قانون کے مطابق کام کریں. جو سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ معاملہ رپورٹ جانا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے, وہ معاملہ جائے تاکہ منطقی انجام تک پہنچے. اور احتساب کا جو ایک نعرہ ہے وہ منطقی انجام تک پہنچ سکے اور ہر ایک آنسریبل ہے پبلک آفس ہولڈر اپنے اثاثہ جات کے بارے میں اور اپنے جو انکم ہے, منی ٹریل جیسے ان کی بیگم صاحبہ نے دینا ہے اور سورسز دینی ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے, وہ ساری چیزیں قانون کو اپنا راستہ لینا ہے اور وہ رہے گا. ایک اور اچھا کام جو موجودہ گورنمنٹ کا ہے وہ ادویات کی قیمت کے حوالے سے. ادویات کی ہر کوئی مادر پدر آزاد ہے, چینی کی قیمت بھی خود مقرر کرنی ہے. ادویات کی قیمت حالانکہ ڈرائیو بلایا تھا اور 18ویں ترمیم کا یہ ثمر ہے. اتنا نقصان یہ ہے کہ لیجسلیشن وفاقی سطح پر دینی پڑی اور ڈرائیو وہ اپنے کام مکمل اس طرح کر نہیں پایا جو اس قانون کے تحت کرنے ہیں. کیا ہے وہ تفصیلات پھر ذکر کریں گے. معذرت چاہتا ہوں یہ ویلاگ ختم کرنے سے پہلے, چونکہ بہت سے لوگوں کا تھا یہ کراچی کے اندر جو کے الیکٹرک کر رہی ہے یہ آخر کیا ہے. دیکھیں یہ بھی میرا سبجیکٹ تھا. کے الیکٹرک کو وفاقی حکومت اپنے باسکٹ سے دیتی ہے, اپنی جو بجلی پیدا کرنے کی باسکٹ پرائز کے اوپر, اور آگے بیچ کے وہ پیسہ بنا رہی ہیں. یہ نہیں جا رہا. کہ الیکٹرک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور یہ بھی تباہی کی گئی. یعنی وابڈا کو جب ڈسپنڈل کیا پاور اور واٹر اینڈ پاور کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ غالباً 20 ارب کے فائدے میں تھا. آج کوئی 850-900 اور اگر سرکولر ڈیٹ دیکھے تو آپ پریشان ہو جائے. بجلی تو پیدا کرنی ہے کے الیکٹرک نے خود. کے الیکٹرک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ وفاق کے انڈر وفاق ہے, لائسنس دیا ہوا ہے نیپرا نے سارا کام کرنا ہے. ذمہ داری ساری وفاقی حکومت کے اوپر ہے. حالانکہ یہ اصولی طور پر شنگھائی الیکٹرک خرید چکا تھا لیکن
اور مجھے بھی یاد ہے چائنا کے اندر جب دوستوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں بک سکا، کون سے سیاسی بڑے لیڈر نے گاڈ فادر یا سیزن مافیا کے کانٹیکس میں براہ راست پیسے مانگے گئے تھے. یعنی یہ کیا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ. ہم اور نیپرا عوامی سنوائی کر رہا ہے لیکن یہ کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ اصل حقائق کسی نہ کسی کو فوری طور پر کوئی نہ کوئی ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو فوری طور پر عوام کے سامنے لائے، اور کوئی لانا اتنا مشکل کام نہیں ہے. نیت صاف ہونی چاہیے، نیت ہمارے ہاں صاف نہیں ہے. نیپرا کا قانون بڑا کلیئر ہے لیکن بہت سے سکم ہے. وہ پینلٹیاں کوئی لگاتی ہے، جرمانے لگتی ہے، وہ جا کے اسٹے ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہلاتا ہے یعنی آپ نے ایسا، یعنی یہاں کچھ سمری ٹرائل کی طرف بھی لے کے جانا، جرمانے سے نہیں ہے. اسینشل چیز یا کموڈٹی ہے آپ کی بجلی، تو اس میں یہ ظلم ہو رہا ہے. یعنی اگر وہ ٹیک کیئر نہیں کر رہا، بارش سے آنے سے بندے مر رہے ہیں، یہاں پر تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں تو رسپانسبلٹی فکس کرنی ہے نا اس کانٹیکس میں کہ آپ اپنا نظام اتنا آسان بنائیں. لیکن یہاں نظام نہیں بنایا جا رہا. یہاں بس کاروبار میں پیسے لگا دیے ہیں، حالات آپ کے اچھے آ گئے ہیں تو میک منی، ایسا پیسہ، ایسی کمال جنت ہے یہاں پر. وہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں نیب نے کیا کرنا ہے ان کا، ان لوگوں کا بتا دیں، آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے. جہاں وزیر اعظم کیا کریں گے بھائی، کہ الیکٹرک آپ کے انڈر تو ہے ہی نہیں. باقی تو چلے مان لیا جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے لیسکو فیسکو وغیرہ پرائیویٹائز نہیں کی، یہ تو آپ نے بیچ دی ہوئی ہے، یہ تو آپ کے پاس ہی نہیں ہے. اور اس میں جیسے لوٹ مار کی انہوں نے ابراج گروپ وغیرہ نے، آج وہ ہیرو بنتے پھر رہے ہیں. زرداری صاحب وغیرہ یا پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کے لوگ، ہر ایک نے کھایا ہے کسی نہ کسی طرح سے. ان کاروباری لوگوں کو اگر کھلی چھٹی دیں، ایمانداری سے کام کریں، اگر انہیں رشوت اور باقاعدہ پھٹیکے نہ بڑھنی پڑے، پینلٹیز یا اپنا ہینڈ گریس نہ کرنی پڑے، جو پیسے نہ دینے پڑے، ٹیبل نہ دینے پڑے، وہ پہیے نہ لگانے پڑے، تو یہ ایمانداری سے کام کر. یہاں ویسے ایک بات اور سجیشن دے دوں آپ کو، وہ کر سکتی ہے گورنمنٹ کام. یہ بھی کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت صوبہ وفاقی حکومتوں کے سبجیکٹ وفاق کا ہے، پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت اس کی بھی کمیشن کی ایک انکوائری کروا لے، بہت بہتری ہوگی اس سے. اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، السلام علیکم.